السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ القیامہ کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 30 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کو صاف کر کے نکالنا ہے۔ سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کو نیچے کے ہونٹ پر لگائیں گے اور پیچھے سے ہلکی سی ہوا کو زور دیں گے تو فا ادا ہوگا۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فلا صدق، صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے۔ صاد کو آگے دال سے ملا دیں گے کیونکہ دال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ فلا صدق ولا صلی، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد میں سیٹی ادا کریں گے۔ صاد کو آگے لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، اور لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد یہ یا لکھی گئی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط کی وجہ سے لکھی گئی ہے، اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کڑا زبر ہونے کی وجہ سے۔ فلا صدق ولا صلی ولكن كذب، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کاف کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو آگے ذا سے ملائیں گے کیونکہ ذال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے ذال پر تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور ذال کو باریک اور نرم کر کے پڑھنا ہے۔ با کو بغیر کھینچے بغیر قلقلے کے پڑھیں گے۔ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تا کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کو آگے لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ثُمَّ ذَهَبَ، سا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے اور سا کو آگے میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور میم پر تشدید آ گئی ہے لہٰذا یہاں پر غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے ایک الف کی مقدار۔
ذا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ثم ذهب إلى أهله، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب لام کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، میم کو طا سے ملائیں گے، میم طا زبر مط، طا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر طا پر تشدید کے اوپر کڑا زبر بھی ہے، لہٰذا طا کو 1 الف کے مقدار کھینچنا بھی ہے اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك، حمزہ کو واو ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ کو واو ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اولا لک فاولا، ثم، سا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے اور سا کو آگے میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ثم اولا لک فاولا۔ یہاں میں نے تمام باتیں یہاں پر بتلا دی ہیں، یہ دونوں بالکل ایک جیسی آیات ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔